السلام علیکم بچوں، ہماری آج کی کہانی کا نام ہے بنی کیکس بائی روز میری ویلز۔ بنی کیکس یعنی خرگوش کیکس۔ نانی اماں کی سالگرہ یعنی برتھ ڈے تھی۔ میکس نے نانی اماں کے لیے ایک سونڈیوں والا یعنی ارتھ ورم برتھ ڈے کیک بنایا۔ اے نہیں میکس کی بہن روبی بولی، ہم نانی اماں کے لیے ایک اینجل سرپرائز کیک بنائیں گے جس کے اوپر ہم ریسپبیری فلف آئسنگ کریں گے۔ میکس روبی کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ میکس کسی چیز کو ہاتھ مت لگانا پلیز، روبی بولی، لیکن روبی نے بولنے میں دیر کر دی۔ دیکھیے تو ذرا میکس نے کیا گرا دیا، سارے انڈے ٹوٹ گئے۔ روبی نے میکس کو دکان پہ بھیجا ایک لسٹ کے ساتھ یعنی فہرست پہ لکھا ہوا تھا انڈے۔ میکس کو اپنے ارتھ ورم یعنی سونڈی والے برتھ ڈے کیک کو سجانے کے لیے ریڈ ہاٹ مارشمیلو اسکوئرٹرز چاہیے تھے، تو اسی لیے اس نے اس لسٹ پہ یعنی فہرست پہ ریڈ ہاٹ مارشمیلو اسکوئرٹرز لکھ دیا۔ ذرا دیکھیے تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میکس نے یہ فہرست دکاندار کو پکڑائی۔ دکاندار کو میکس کی خطاطی یعنی رائٹنگ سمجھ نہیں آئی۔ انڈے، دکاندار بولا، اور اس نے میکس کو انڈے پکڑا دیے۔ میکس انڈے گھر لے آیا اور انڈوں کا ڈبہ روبی کو پکڑایا۔ میز کو دھکا نہ دے دینا میکس، روبی بولی، لیکن ایک دفعہ پھر روبی نے کہنے میں دیر کر دی تھی۔ دیکھیے تو صحیح اب کیا گرایا ہے میکس نے، لو جی سارا دودھ انڈیل دیا۔ اب روبی نے میکس کو ایک نئی فہرست دی۔ اس فہرست پہ لکھا ہوا تھا دودھ۔ اس دفعہ میکس نے اس فہرست پہ ریڈ ہاٹ مارشمیلو اسکوئرٹرز ایک فرق انداز میں لکھے، اس امید میں کہ شاید اب دکاندار سمجھ جائے۔ لیکن جب وہ سودے کی دکان پہ پہنچا تو دکاندار نے ایک دفعہ فہرست پہ نظر دوڑائی اور بولا دودھ۔ اس کو ابھی بھی ریڈ ہاٹ مارشمیلو اسکوئرٹرز کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ میکس دودھ لے کے گھر آ گیا۔ میکس روبی کو دودھ پکڑانے باورچی خانے میں داخل ہوا۔ روبی اس کو دیکھ کے بولی، میکس اب آپ دیکھ رہے ہیں میں نے باورچی خانے کی زمین پہ ایک پیلی لکیر کھینچی ہے یعنی یلو لائن بنائی ہے، آپ اس کے اوپر سے نہیں گزر سکتے، اس کے اس پار ہی رہیے۔ لیکن میکس نے پھر بھی پیلی لکیر پار کر دی، اور اب دیکھیے اب کیا گرا ہے، میدا۔ روبی پھر گئی اپنی پینسل لینے اور پھر ایک نئی فہرست بنائی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا میدا۔ اس دفعہ میکس نے فہرست پہ اپنی سب سے خوبصورت خطاطی میں ریڈ ہاٹ مارشمیلو اسکوئرٹرز لکھا۔ لکھ کے تو اس کے منہ میں ریڈ ہاٹ مارشمیلو اسکوئرٹرز کا جیسے مزہ آ رہا تھا۔ لیکن جب وہ دکاندار کے پاس گیا تو دکاندار کو پھر سمجھ نہیں آئی۔ فہرست کو دیکھ کے دکاندار ایک مرتبہ پھر بولا میدا، اور اس نے میکس کو میدا پکڑا دیا۔ جب میکس گھر پہنچا تو اس نے یہ دیکھا کہ باورچی خانے پہ ایک نیا سائن لگا ہوا ہے۔ ذرا سائن کو تو دیکھیے، لگتا ہے بیچارے میکس کا اندر آنا ہی ممنوع ہو گیا ہے۔ میکس، باورچی خانے میں آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے، روبی بولی، اور اس نے میکس کے بغیر پورا کیک آرام سے بنایا۔ روبی نے کیک بیک کیا، پھر اس کو ٹھنڈا کیا، پھر اس پہ وہی ریسپبیری فلف فراسٹنگ لگائی۔ اس میں ابھی کوئی کمی ہے میکس، کچھ چیز باقی ہے۔ میکس اگرچہ اندر نہیں بھی آ سکتا، وہ دیکھیے کھڑکی سے دیکھ ضرور رہا ہے، لگتا ہے رالیں ٹپک رہی ہیں۔ سالگرہ کی موم بتیاں، چاندی کے ستارے، چینی کے ہارٹس، بٹر کریم گلاب۔ روبی نے ایک نئی فہرست بنائی، اور یہ فہرست سنتے سنتے میکس کو ایک نئی ترکیب سوجی، a new idea۔ اس دفعہ میکس نے فہرست پہ لکھنے کی کوشش نہیں کی،
اس نے بس ریڈ ہاٹ مارشمیلو اسکوئرٹس کی تصویر بنا دی اور فہرست لے کے دکاندار کی طرف بھاگا. اب تو اس سے انتظار نہیں ہو رہا تھا. سالگرہ کی موم بتیاں، چاندی کے ستارے، چینی کے ہارٹس، بٹر کریم گلاب. دکاندار بولا، اور یہ کیا ہے؟ ارے یہ تو ریڈ ہاٹ مارشمیلو اسکوئرٹس معلوم ہوتے ہیں. آخر کار دکاندار کو میکس کی سمجھ آ ہی گئی تھی. روبی کو اس کی ساری سجاوٹیں یعنی ڈیکوریشنز مل گئیں اور اس نے ساری کیک پہ لگائیں. اف، روبی کا کیک تو دیکھیے کتنا خوبصورت، کتنا مزیدار لگ رہا ہے. اور ادھر میکس نے جا کے اپنے ارتھ ورم یعنی سونڈی کے کیک پہ کیٹرپلر یعنی کملے کی آئسنگ لگائی. پھر اس کے اوپر جو ریڈ ہاٹ مارشمیلو اسکوئرٹس اس نے خود کھا نہیں لیے، میکس نے وہ سجا دیے. پھر دونوں کیکس نانی اماں کو پیش کیے گئے. نانی اماں دونوں کیکس کو دیکھ کے بے حد خوش ہوئی. ان کو تو یہ ہی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ پہلا کیک کون سا کھائیں. تو یہ تھی بچوں ہماری آج کی کہانی بنی کیکس یعنی خرگوش کیکس بائی روزمیری ویلز.